بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1759 ہے اور آج سورہ صاد کی 4 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 17 تا 20، 17 to 20۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، اصبر آپ صبر کیجئے، علامہ ان پر جو یقولون وہ کہتے ہیں، وذکر اور یاد کیجئے، عبدنا ہمارے بندے، داود کو، ذل ایدی صاحب قوت، انہو بے شک وہ، اواب بہت رجوع کرنے والے تھے، انا بے شک ہم نے، سخرنا تابع کر دیا تھا، الجبال پہاڑوں کو، معہو ان کے ساتھ، یسبحنا وہ تسبیح بیان کرتے تھے، بالعشی کی شام، والاشراق اور صبح، والطیر اور پرندوں کو بھی، محشورہ جبکہ وہ جمع ہوتے تھے، کلن سب، لہو اس کے آگے، اواب رجوع کرنے والے تھے، وشددنا اور ہم نے مضبوط کر دی تھی، ملکہو اس کی بادشاہی، وآتینا اور ہم نے دی تھی اسے، الحکمت حکمت، وفصل الخطاب اور فیصلہ کن خطاب کی صلاحیت۔ ترجمہ یوں ہے، اے پیغمبر یہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کیجیے اور ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کرو جو بڑے طاقتور تھے، وہ بے شک اللہ سے بہت لو لگائے ہوئے تھے، ہم نے پہاڑوں کو اس کام پر لگا دیا تھا کہ وہ شام کے وقت اور سورج کے نکلتے وقت ان کے ساتھ تسبیح کیا کریں، اور پرندوں کو بھی جنہیں اکٹھا کر لیا جاتا تھا، یہ سب ان کے ساتھ مل کر اللہ کا خوب ذکر کیا کرتے تھے، اور ہم نے ان کی سلطنت کو استحکام بخشا تھا اور انہیں دانائی اور فیصلہ کن گفتگو کا سلیقہ عطا کیا تھا۔ ان 4 آیتوں میں 8 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے پیغمبر جو کچھ یہ کہتے ہیں اس پر صبر کرو۔ دوسری بات، ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کرو جو بڑے طاقتور تھے۔ تیسری بات، وہ بے شک اللہ سے بہت لو لگائے ہوئے تھے۔ چوتھی بات، ہم نے پہاڑوں کو اس کام پر لگا دیا تھا کہ وہ شام کے وقت اور سورج کے نکلتے وقت ان کے ساتھ تسبیح کیا کریں۔ پانچویں بات، ان پرندوں کو بھی جنہیں اکٹھا کر لیا جاتا تھا۔ چھٹویں بات، یہ سب ان کے ساتھ مل کر اللہ کا خوب ذکر کیا کرتے تھے۔ ساتویں بات، ہم نے ان کی سلطنت کو استحکام بخشا۔ آٹھویں بات، انہیں دانائی اور فیصلہ کن گفتگو کا سلیقہ عطا کیا تھا۔ بزرگان محترم، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مشرکین مکہ کی ایذاؤں اور تکلیفوں پر صبر کرنے کا حکم فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مشرکین کی ان باتوں پر جن سے آپ کو دلی تکلیف ہوتی ہے صبر سے کام لیجئے۔ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ جس طرح کی جلی کٹی باتیں یہ لوگ کر رہے ہیں، اس سے آپ کا دل دکھتا ہے۔ ہم ضرور ان کے ان کاموں کی سزا دیں گے اور ان قریب ہم انہیں ذلیل کر کے آپ کے سامنے لا کھڑا کریں گے۔ واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ وکیلا وکفی باللہ نصیرا۔ اللہ آپ کے دشمنوں کو اچھی طرح جانتا ہے، اللہ رکھوالا بننے والا اور مددگار بننے کے لیے کافی ہے۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 97 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، مگر آپ اس تکلیف پر صبر سے کام لیجئے اور باقی اللہ پر چھوڑ دیجئے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دینی تسلی دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور دیگر 8 انبیاء کا قصہ بیان کیا تاکہ آپ ان انبیاء کے واقعات اور ان میں سے جس نے زمانے کی تکلیفوں پر صبر کیا انہیں دیکھ کر آپ کے اندر بھی صبر کرنے کی ہمت آ جائے، اور یہ واقعات ان مشرکوں کے سامنے بھی بیان کیے جائیں تاکہ ان مشرکوں کی
کو یہ یقین ہو جائے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان انبیاء کی طرح ایک نبی ہیں اور یہ لوگ ان واقعہ سے نصیحت حاصل کریں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ہمارے بندے داؤد کا حال تو یاد کرو۔ بعض مفسرین نے اس آیت کا ترجمہ یوں بھی کیا کہ اے محمد ذرا ہمارے بندے داؤد کا قصہ ان مشرکین کو تو سناؤ جو بڑے طاقتور تھے۔ طاقتور اس معنی سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ پوری زندگی ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن روزہ نہ رکھتے، اس کے باوجود بھی آپ علیہ السلام میں کسی قسم کی کمزوری نہیں تھی اور جنگ میں بھی دشمنوں سے مقابلہ کیا کرتے تھے اور آپ آدھی آدھی رات عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے پاس سب سے زیادہ پسندیدہ نماز حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ روزہ اللہ کے یہاں حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے کہ وہ آدھی رات سوتے اور پھر تہائی رات عبادت کرتے اور پھر رات کا چھٹواں حصہ سو جاتے اور ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن نہیں رکھتے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الاواب کہہ کر یاد کیا کہ وہ اللہ کی جانب بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ دنیا کے سب سے زیادہ عبادت کرنے والے بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام پر کیے گئے انعامات بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے پہاڑوں کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ شام کے وقت اور سورج نکلتے وقت جب حضرت داؤد علیہ السلام تسبیح کریں تو تم بھی ان کے ساتھ تسبیح کرو، اور ساتھ میں پرندوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ وہ بھی آپ کے ساتھ جمع ہو کر تسبیح کرتے رہیں۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 10 میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا یا جبال اوبی معہ والطیر، اے پہاڑوں اور اے پرندوں تم بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ان کی تسبیح میں شریک ہو جاؤ۔ ہوتا یہ تھا کہ جب بھی حضرت داؤد علیہ السلام جو کہ اپنی سریلی آواز سے مشہور تھے جب کبھی تسبیح یا زبور کی تلاوت کرتے تو یہ سارے پرندے اور پہاڑ بھی آپ کی آواز ملاتے اور سارا ایک سما اللہ کی تسبیح سے گونج اٹھتا۔ اس کے بعد دوسرا انعام جو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر کیا وہ یہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی سلطنت کا مالک بنا دیا جہاں پر آپ قوم کے بادشاہ تھے اور ان کے درمیان فیصلے بھی کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت، دانائی اور سلیقہ مند گفتگو کا ہنر بھی عطا کیا تھا۔ فرمایا گیا کہ اللہ کے قول شددنا ملکہ کے بارے میں فرمایا کہ آپ علیہ السلام کی دن رات نگرانی کرنے کے لیے 4000 پہرے دار مقرر تھے، اور آتینہ الحکمت سے مراد نبوت ہے اور فصل الخطاب سے مراد فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی اور ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔